اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی المعروف حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جن پر بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت میں سب سے زیادہ فخر ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد بزرگوار کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بانی بھی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادت ریاضت میں یکتا و بے مثل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر وعظ و تلقین کا آغاز کیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کرنے والوں میں سے انسانوں کے علاوہ جن بھی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ عبادت و ریاضت میں بسر کیا اور شادی نہیں کی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شادی کا حکم دیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر شادی کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک دنیا کی کئی ممالک میں آباد ہوئی اور دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیرانی پیر ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان مبارک بھی ہے کہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہوگا اللہ عز و جل اسے مرتے وقت توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اور وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ امام شریعت و طریقت، غوث الورا، غوث الثقلین، غوث العالمین، امام الاولیاء محی الدین حضور سیدنا غوث اعظم کا اسم مبارک عبد القادر ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا اسم مبارک سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک سیدہ ام الخیر امۃ الجبال رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسنی بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب بدری یہ ہے: حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید داؤد رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید موسیٰ ثانی رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید موسیٰ الجون رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید عبداللہ محض رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید امام حسن مسنہ رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب مادری یہ ہے، یعنی کہ اپنی والدہ کی طرف سے یہ ہے: حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سیدہ ام الخیر امۃ الجبہار رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید ابو جمال الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید ابی العطا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید کمال الدین عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید علاء الدین محمد الجواد رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ،
بن حضرت سید امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت سید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اولیاء اللہ کا خاندان ہے۔ آپ کیا فرمایا گیا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اولیاء اللہ کا خاندان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ ماجدہ، پھپھی بائی، صاحبزادگان سب اولیاء اللہ ہوئے، اور تمام حضرات صاحب کشف و کرامت بھی تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی کم سن تھے کہ والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے، اور یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن میں ہی سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی ذمہ داری آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر آن پڑی، اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ والد بزرگوار کو بچپن سے ہی کھیل کود سے نفرت تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اگر کبھی کھیل کود کا ارادہ کرتے تو ندائی غیبی آتی، غیب سے ندا آتی کہ ہم نے تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، اور یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ گھبرا کر کھیل کود سے دور ہو جاتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کی ابتدائی 17 برس اپنے آبائی شہر جیلان میں ہی گزارے، اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اعلیٰ تعلیم کا شوق بیدار ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنی والدہ ماجدہ سے کیا، جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بغداد آمد کے بعد حضرت شیخ حماد بن نباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جن کا شمار نابغہ روزگار اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں ہوتا تھا، اور بغداد کی قرب و جوار میں ان کا شہرہ تھا۔ بغداد کے بے شمار اولیاء نے انہی سے فیض حاصل کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قیام بغداد شریف کے محلہ مظفریہ میں رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت شیخ حماد بن طباس رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں شریک ہو جاتے، اور ان سے روحانی فیوز و برکات بھی حاصل کرتے۔ بغداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 9 برس تک مختلف علوم پر دسترس حاصل کی، اور اس وقت بغداد میں موجود تمام اکابر اولیاء اعظام کی صحبتوں سے بھرپور فیض حاصل کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حصول علم یعنی کہ حصول علم کے بعد طریقت کی جانب راغب ہوئے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قلب میں مجاہدے کی رغبت پیدا ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے بھی فیض یاب ہو چکے تھے، اس لیے طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روشن ضمیر اور اہل نظر بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرب ربانی کو پانے کے لیے خود کو مجاہدات کی بٹی میں جلانا شروع کیا، کیونکہ راہ طریقت کا یہ پہلا اور ضروری قانون ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجاہدات کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شدائد اگر پہاڑوں پر نازل ہوتے تو وہ بھی پھٹ جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شہر کو چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں رہنا شروع کر دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی سعادت حاصل کی، اور سلوکی منازلی طے کرنے کے بعد حرکہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اور اس مدرسے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بطور مبلغ، مفتی، معلم اور روحانی پیشوا کے فرائض انجام دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خطبات لوگوں کو زندگیاں بدل کر رکھ دیتے تھے۔
لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تمام علماء و فقہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور علم کے قائل ہو چکے تھے، اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ کثیر تعداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں فتاویٰ کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا فوری شرعی حل انہیں بتا دیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ازواج مطہرات کی تعداد 4 ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ازواج مطہرات کے نام درج ذیل ہے: حضرت سیدہ بی بی آمنہ، حضرت سیدہ بی بی صادقہ، حضرت سیدہ بی بی مومنہ، حضرت سیدہ بی بی محبوبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ روایات کے مطابق حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ان چاروں ازواج میں سے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے بھی تصوف کے میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام ازواج آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بے حد ادب و احترام کرتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر ضرورت کا خیال بھی رکھتی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھتے اور اپنے ذمے ان کے واجب حقوق میں کبھی کوتاہی نہ کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 91 برس ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو اپنے وصال کی خبر دی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اب علیل رہنے لگے، بیمار رہنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات کا فیضان جس سے ایک عالم سیراب ہوا تھا، اب اس کے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں بظاہر تمہارے ساتھ ہوں مگر میرا باطن اللہ کے ساتھ ہے، اور اس وقت کچھ لوگ یہاں تشریف لانے والے ہیں، تم ان کے لیے جگہ فراہ کر دو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے قبل کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور پھر اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک بغداد شہر کے وسط میں واقع ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کی بنیاد رکھی اور درس و تدریس کے لیے مسند ارشاد پر مطمئن ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے ملحقہ بے شمار مریدین اور ارادت مندوں کے مزارات بھی ہیں۔ بے شمار لوگ روزانہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہوتے ہیں اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی پیش گوئی فرمائی۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا، اور اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ وہ غوث زماں ہوگا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور وہ ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے۔ یہ آپ کی ولادت سے پہلے کی پیشن گوئی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ لقب محی الدین کی وجہ تسمیہ، کہ آپ کو یہ لقب محی الدین کس وجہ سے ملا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 511 ہجری میں بڑھنا پاؤں یعنی کہ ننگے پاؤں بغداد کی جانب عازم سفر تھا۔ راستے میں مجھے ایک بیمار، کمزور اور متغیر رنگ والا شخص ملا۔ جب میں اس کے نزدیک آیا تو اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور مجھے سلام کیا۔ جب میں اس کے مزید نزدیک پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے سہارا دو۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست و توانا ہو گیا، اور اس کا چہرہ بھی تر و تازہ ہو گیا۔
میں نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص کی بات سن کر میرے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے انکار کر دیا تو اس نے کہا، میں دینی اسلام ہوں اور میں قریب المرگ تھا۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہارے ذریعے دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص سے رخصت کے بعد میں بغداد شریف پہنچا اور جامع مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہوا۔ ابھی میں جامع مسجد کے دروازے میں ہی تھا، ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے میرے جوتے پکڑ کر مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو چاروں جانب سے لوگ آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لقب سے اس دن سے قبل مجھے کبھی کسی نے نہیں پکارا تھا یا محی الدین کہہ کر۔ آپ کی والد بزرگوار کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہوئی۔ روایات میں آتا ہے، جس جب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت با سعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت دی، اے ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور عنقریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام میں میری شان ہے۔ سبحان اللہ۔ مادر ذات ولی، یعنی آپ شروع سے ہی ولی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی اللہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دن بھر بھی دودھ نہ پیتے تھے۔ آپ دن بھر دودھ نہ پیتے تھے۔ ولادت با سعادت کے دوسرے سال موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان المبارک کا چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا کہ کیا عبد القادر جیلانی نے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہے، میں نے کہا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کی تصدیق ہو گئی کہ اسی دن ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعے سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا، یعنی کہ روزہ رکھتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تمام رمضان المبارک میں یہی معمول رہا کہ سارا سال آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پیا کرتے تھے، مگر جو ہی رمضان المبارک شروع ہو جاتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پینا ترک کر دیتے تھے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہ پیتے تھے، ہوا کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزے سے رہتے تھے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی وقت دودھ پیا کرتے تھے۔ 18 سپارے شکم مادر میں حفظ تھے، یعنی آپ پیدائشی 18 سپارے حفظ کیے ہوئے تھے اپنے ماں کے، اپنی والدہ کے پیٹ میں، شکم میں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا، پڑھو بیٹے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں اور وہ ان کو اکثر پڑھا کرتی تھی جب میں شکم مادر میں تھا۔ چنانچہ یہ 18 سپارے بارہا سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گئے۔ والدہ کی نصیحت کو آپ نے نظر انداز نہ کیا۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 488 میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد شریف روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو میری والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکے میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں۔ تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیص کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خدا بندی پر راضی رہنا اور ہوا کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست، ساتھی یا غمخوار بھی موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔ میں نے بغداد جانے کے لیے ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا تو راستے میں 60 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا اے لڑکی تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا اور اس نے بھی مجھ سے یہی سوال پوچھا اور میں نے بھی اسے یہی بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ بھی میری بات کا مذاق اڑا کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہے؟ میں نے اسے بتایا ہاں، میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیص کو دیر کر دیکھا تو اس میں سے 40 دینار برآمد ہو گئے۔ سردار حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا تم نے اس راز کو راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا میری والدہ ماجدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا اور ایک میں ہوں جو سالہ سال سے رب کی عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والے کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دستے مبارک پر توبہ کی تھی۔ بغداد میں دورانی تعلیم بے پناہ مشکلات کا آپ کو سامنا بھی کرنا پڑا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 9 برس تک بغداد شریف میں علم حاصل کیا۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ سخت مجاہدے بھی کرتے رہے۔ والدہ ماجدہ نے جو 40 دینار آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیے تھے وہ بھی جلد ہی ختم ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گزر اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت میں کسی قسم کا کوئی بھی فرق نہ آیا۔ حضرت شیخ طلحہ بن مظفر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ بغداد میں قیام کے دوران اکثر و بیشتر مجھے کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ میں 20 روز تک فاقے سے رہا تو میں ایوان کسریٰ کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ 40 اولیاء اللہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرمندگی ہوئی اور میں واپس ہو لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس دوران میری ملاقات اپنے ایک ہم وطن سے ہوئی
اور اس نے مجھے کچھ رقم دیتے ہوئے کہا کہ یہ میری والدہ ماجدہ نے دی ہے۔ میں اس شخص کو جانتا بھی نہ تھا۔ میں نے وہ رقم لی اور واپس ان اولیاء کے پاس آیا اور ان میں رقم تقسیم کی اور بقدر ضرورت خود بھی رکھ لی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ رقم کہاں سے آئی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بتایا کہ یہ رقم میری والدہ نے بھیجی ہے اور مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں یہ ساری رقم خود رکھ لیتا۔ پھر میں نے بغداد واپس آ کر باقی ماندہ رقم سے کھانا خریدا اور فقراء کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم نے کھانا تناول فرمایا، ہم سب نے مل کر کھایا۔ اب حوف خدا بندی کا ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت شیخ عبداللہ سلمان رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتایا کہ میں کئی روز سے فاقے تھا اور بھوک کی شدت نے مجھے بہت بے چین کیا، تو میں نے محلہ قطیہ شرقیہ میں جا نکلا، جہاں ایک شخص نے مجھے کاغذ کی بندھی ہوئی ایک پڑیا دی اور چلا گیا۔ میں نے اس پڑیا کے اندر موجود رقم سے حلوہ خریدا اور مسجد میں جا بیٹھا۔ میں قبلہ رو بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس حلوے کو کھانا بھی چاہیے یا نہیں۔ اسی دوران میری نظر ایک کاغذ پر پڑی۔ میں نے کاغذ کو اٹھا کر دیکھا، اس میں تحریر تھا کہ ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت پائیں۔ میں نے جب یہ عبارت پڑھی تو میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور حوف خداوندی سے میرے بدن کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس حلوے کے نیچے سے اپنا رومال نکالا اور اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے واپس آ گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اثار۔ حضرت ابو بکر تمیمی رحمۃ اللہ علیہ سے منوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتایا کہ بغداد میں سخت قحط پڑا اور کھانے کو کچھ میسر بھی نہ تھا۔ مجھے بھی فاقے رہتے کئی دن گزر گئے۔ ایک روز جب بھوک کا غلبہ کچھ زیادہ ہوا تو میں دریائے دجلہ پر چلا گیا تاکہ اگر کچھ گھاس یا پتے ملے تو کھا کر گزارا کر لوں، مگر وہاں پہلے ہی بہت سے لوگ موجود تھے اور وہ میری ہی طرح کھانے کی تلاش میں تھے۔ بلاہر میں شہر کی جانب واپس لوٹ آیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک نوجوان بنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور کھانے بیٹھ گیا۔ میں بھوک سے اس قدر نڈھال تھا کہ جب وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو میں اپنا منہ کھول لیتا، حتیٰ کہ میں نے خود کو ملامت کرنے کو کہا کہ یہ کیا حرکت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے حال سے واقف ہے، اسی پر توکل کر اور اس قدر بے صبرا نہ ہو، اپنے اندر صبر پیدا کر، بے صبرا نہ ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر وہ نوجوان میری جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ میں نے انکار کر دیا اور جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں فقہ کا طالب علم ہوں اور جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس نے مجھے سے پوچھا کہ کیا تم جیلان کے ایک شخص عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ میں نے اسے بتایا وہ میں ہی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا کہ مجھے جیلان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے 8 دینار دے کر بھیجا تھا۔ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ میرے پاس موجود رقم بھی ختم ہو گئی اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے بھوک سے نڈال 3 دن گزار دیے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ فاقے کی حالت میں تیسرے دن تو مردار کھانے کی بھی اجازت ہے، اس لیے میں نے امانت میں سے یہ کھانا خریدا تھا۔ یہ کھانا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت ہے اور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس شخص کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اور پھر ہم دونوں نے مل کر وہ کھانا کھایا۔ ایک گوشت کی پیش گوئی۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ابن السکا اور حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ بغداد شریف میں زیر تعلیم تھے۔ اس زمانے میں بغداد میں ایک شخص بہت مشہور تھا اور سب اس کو غوث کہتے تھے۔ وہ جب چاہتا ظاہر ہو جاتا اور جب چاہتا غائب ہو جاتا تھا۔ ایک روز ہم تینوں دوستوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ان سے ملا جائے۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ابن السکا نے کہا کہ میں اس کو سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ وہ لاجواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں بھی ایک ایسا سوال کروں گا، دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔
حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو صرف ان کی زیارت کی سعادت حاصل کروں گا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد فرماتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو وہ موجود نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ظاہر ہوئے اور ابن السکا سے کہنے لگے، اے ابن السکا، تجھ پر صد افسوس ہے، تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہے جس سے تو مجھے لاجواب کر دے۔ تمہارا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ تھا، اور انہوں نے ابن السکا کے بتائے بغیر اس کے سوال کا جواب دے دیا، اور پھر فرمایا مجھے تیرے اندر کفر نظر آتا ہے۔ پھر انہوں نے میری جانب نگاہ کی اور فرمایا کہ تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے دنیا تمہارے کانوں تک چھا جائے گی۔ پھر وہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آئے اور فرمایا، اے عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے اپنے ادب کی بدولت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا۔ تم عنقریب ایک منبر پر بیٹھو گے اور سارا بغداد تمہاری بات سنے گا، تم اعلان کرو گے کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمام ولی اللہ تمہاری اس بات پر اپنا سر بھی جھکا دیں گے۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ غوث غائب ہو گئے اور ہماری ان سے پھر کبھی کوئی ملاقات نہ ہوئی۔ جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ منبر ولایت پر بیٹھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے، ہاک پائے تو بودے روشنی اہل نظر، دیدہ رنجش ضیا حضرت غوث الثقلین۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن السکا کا یہ حال تھا کہ اس نے شرعی علوم پر دسترت حاصل کی اور ہر ایک کو اپنے علم سے مات بھی دی، مگر جب خلیفہ نے اسے اپنا مقرب خاص بنا کر شاہی روم کی جانب بھیجا تو اس نے شاہی روم کے تمام عیسائی پادریوں کو مات دے دی۔ شاہی روم نے اس کی نہایت عزت کی اور اسے اپنا مقرب خاص بنا لیا، اور وہاں ابن السکا ایک لڑکی پر فریفتہ ہوا اور اس نے شاہی روم سے اس کا رشتہ مانگا۔ شاہی روم نے کہا کہ اس کا رشتہ میں ایک شرط پر دوں گا، جب تو عیسائی ہوگا۔ ابن السکا نے اس لڑکی سے شادی کی غرض سے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ مجھے جب علم ہوا تو مجھے ان غوث کا قول یاد آ گیا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری حالت یہ ہوئی کہ میں بغداد سے دمشق آیا تو سلطان نور الدین زنگی ملک شہید نے مجھے محکمہ اوقات کا ناظم الاعلیٰ مقرر کر دیا۔ میں حاکم ہو گیا اور دنیا چاروں جانب سے مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ اس غوث کی کہی ہوئی تینوں باتیں درست ثابت ہوئی۔ ہر ولی کی نگاہیں تیرے مقام پر ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 509 ہجری میں پہلی مرتبہ مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں حرم پاک کی جانب عازم سفر ہوا۔ جب میں منارہ ام القرون جو مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک مقام ہے وہاں پہنچا تو میری ملاقات حضرت شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ وہ اس وقت عالم شباب میں تھے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں حج بیت اللہ شریف کی نیت سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم دونوں ساتھی بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ایسا ممکن ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پھر ہم دونوں نے اکٹھے سفر شروع کیا۔ راستے میں ہمیں ایک حبشی لڑکی ملی جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں عجم کا رہنے والا ہوں اور بغداد سے آ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا میں حبشہ میں تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیرے دل پر تجلی کی، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے اللہ عز و جل نے اپنے وصل سے تجھے وہ کچھ عطا کیا جو کسی کو نہیں کیا، بس میں نے چاہا کہ میں تجھے دیکھوں۔ پھر کہنے لگی کہ آج میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گی اور شام کو روزہ بھی تمہارے ساتھ ہی افطار کروں گی۔ پھر وہ راستے کے ایک طرف اور ہم دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شام کو جب افطاری کا وقت ہوا تو آسمان سے ہمارے لیے ایک طباق اترا جس میں کچھ روٹیاں، سرکہ اور ترکاری تھی۔ اس حبشی لڑکی نے کھانا دیکھتے ہوئے فرمایا سب تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے، اس نے میرے مہمانوں کو عزت بخشی اور ہر رات میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی تھی۔ آج میرے مہمان ساتھ ہیں تو 6 روٹیاں اتری ہیں۔
حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تینوں نے اس میں سے 2 روٹیاں کھائیں، پھر پانی کے 3 کوزے اترے اور ہم نے اس میں سے پانی بھی پیا۔ اس کے بعد وہ حبشی لڑکی ہم سے رخصت ہو گئی۔ ہم دونوں جب مکہ مکرمہ پہنچے تو طواف کی غرض سے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ عدی بن مصافی رحمۃ اللہ علیہ پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ دیکھنے سے یہی گمان ہوتا تھا کہ وہ وصال فرما گئے ہیں۔ اس دوران وہی حبشی لڑکی آئی اور اس نے ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ تجھے وہی زندہ کرے گا جس نے تجھے مارا ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ حادث چیزیں بجز اس کے برقرار رہنے کے اس کے جلالی نور کی تجلی کے آگے قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ اس کے جلال کے انوار نے اندھوں کی آنکھیں بھی چندیا کر رکھ دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر دوران طواف مجھ پر بھی انوار و تجلیات کی بارش ہوئی۔ میں نے اپنے باطن کا خطاب سنا جس کے الفاظ سے اے عبد القادر ظاہر چھوڑے اور توحید تجرید اور توحید تفرید اختیار کر، عنقریب ہم تمہیں اپنی بے شمار نشانیاں دکھائیں گے۔ تم اپنی مراد کو غلط نہ کر اور اپنے قدم کو ثابت رکھ اور دنیا میں ہمارے سوا کسی کو مالک نہ سمجھ۔ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسند ارشاد پر بیٹھ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ حبشی لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی اے جوان، مجھے تیرا مقام معلوم ہے، تجھ پر نور کا خیمہ لگا ہوا ہے اور آسمان تک تجھے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے اور ہر ولی کی نگاہیں تیرے مقام پر ہے اور ان کی آرزو ہے کہ تیرے جیسی نعمت انہیں بھی حاصل ہو جائے۔ عبد القادر دیوانہ۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک رات مجھ پر خاص وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ میں نے بے ساختہ چیخ ماری جس سے لٹیروں کی جماعت گھبرا کر بھاگ گئی کہ شاید کوئی آ گیا ہے۔ جب وہ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے زمین پر بے ہوش پڑا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیوانہ ہے، اس نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا۔ نفس کی بہکاوی میں نہ آئے۔ حضرت شیخ ابو العباس احمد بن یحییٰ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور 15 برس تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر صبح تک قرآن مجید ختم کیا۔ چنانچہ ایک رات میں ایک سیڑھی پر چڑھ رہا تھا کہ میرے نفس نے مجھ سے کہا کاش تو ایک گھڑی سو جائے اور پھر اٹھ کر عبادت کر لے۔ جیسے ہی یہ خیال میرے دل میں آیا میں وہیں ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ میں نے اسی حالت میں قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ دوران سیاحت میں ایک لکو دک صحرا میں جا نکلا جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں کئی روز تک وہاں بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ ایک دن بادل آئے اور بارش کی کچھ بوندیں مجھ پر گری جس سے میں سیراب ہوا۔ پھر میں نے ایک نور کو دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن تھا۔ اس نور سے ایک شکل نمودار ہوئی اور اس نے مجھے پکارا اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور تیرے اوپر حرام تمام اشیاء کو حلال کرتا ہوں۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنتے ہی طاؤس پڑھنی شروع کر دی جس سے وہ نور غائب ہو گیا اور اس نے دھویں کی شکل اختیار کر لی اور کہنے لگا اے عبد القادر، تم نے اللہ عز و جل کے حکم سے اور اپنے علم کے ذریعے میرے مکر سے نجات پا لی، ورنہ میں اپنے اس مکر سے 70 اہل طریقت کو گمراہ کر چکا ہوں۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ میرے رب تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہے۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شیطان کے اس کے قول سے کہ میں حرام اشیاء کو حلال کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے اللہ عز و جل کبھی بھی
بری چیز کا حکم نہیں دیتا، اور جو چیز شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حرام ہے، اسے صرف میرے لیے ہی حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ! آپ نے کیسے پہچانا شیطان کو؟ اللہ اکبر! شیطان کو بگانا۔ حضرت شیخ سیرنی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب بغداد چھوڑ کر بیابانوں میں رہنے لگا تو شیاطین انسانی شکلوں میں آتے اور وہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہوتے تھے۔ وہ مجھ سے جنگ کرتے اور مجھ پر آگ کے شعلے برساتے تھے۔ میں نے اپنے دل میں ان سے لڑنے کے لیے حوصلہ، ہمت اور جرأت پائی، اور ہر میدان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ بھی کیا۔ عاطف غیبی سے میرے لیے ندا آتی، اے عبد القادر، اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ جب میں ان کا مقابلہ کرتا تو وہ فرار ہو جاتے تھے۔ ایک شیطان نے مجھ سے کہا کہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ، میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تماچا رسید کیا، جس سے وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ میں لا حول ولا قوت پڑھتا اور شیطان جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک نہایت بدصورت شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اور میرے گروہ کو تنگ کر دیا ہے۔ میں نے اسے جواب دیا، تو یہاں سے دور ہو جا۔ پھر اچانک ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے اس کے سر پر ضربے لگا کر اس زمین کے اندر دھنسا دیا۔ وہ دوبارہ نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں بڑکتے ہوئے شعلے تھے۔ وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دوران ایک نقاب پوش گر سوار آیا اور اس نے میرے ہاتھ میں تلوار دی۔ شیطان نے وہ تلوار دیکھی تو الٹے قدموں بھاگ کھڑا ہوا۔ سخت مجاہدے کا بھی ایک قصہ ہے۔ حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں برج اجمی میں 11 برس رہا، اور میں نے اللہ عز و جل سے عہد کیا، جب تک تو میرے منہ میں لقمہ نہ دے گا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، جب تک تو مجھے پانی نہیں پلائے گا میں پانی بھی نہیں پیوں گا۔ چنانچہ میں نے 40 روز تک کچھ نہ کھایا پیا۔ اس کے بعد ایک شخص میرے لیے کھانا لایا۔ میں بھوک کی شدت سے کھانا ہی چاہتا تھا کہ میرے دل سے آواز آئی کہ تو اللہ سے کیا گیا اپنا وعدہ توڑنا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس دوران میرے نفس نے چلانا شروع کر دیا، ہائے بھوک، ہائے بھوک، لیکن میں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اس دوران حضرت شیخ ابو سعید محزوبی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ ولایت کی حالت۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حالت بیداری میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے تم وعظ و نصیحت کرو۔ میں نے عرض کیا، میں اجمی ہوں اور علماء بغداد کے سامنے تقریر کرنا میرے لیے ممکن نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منہ کھولنے کا حکم دیا، اور جب میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ میرے منہ میں تھوکا اور فرمایا کہ اب تم وعظ کرو اور لوگوں کو حق کی دعوت دو۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، بیٹی اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں تھوکا اور فرمایا کہ وعظ و نصیحت کرو۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ تھوکا، جبکہ حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ تھوکا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب کی وجہ سے ایسا کیا۔ پھر حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حلت پہنائی اور فرمایا، یہ تمہاری ولایت کی حلت ہے اور یہ اقتاب اولیاء کے لیے مخصوص ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اللہ عز و جل نے مجھ پر اپنے بے پناہ فیوز و برکات نازل فرمائی اور میری زبان میں تسیر بھی عطا فرمائی۔ میں جس شخص کو بھی دعوت حق دیتا وہ میری دعوت کو رد نہ کرتا،
اور میرے وقت میں لوگوں کا ایک ہجوم موجود رہتا۔ اس واقعے سے قبل میری محفل میں صرف چند لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ بعد ازاں کتب، ابدال، ملائکہ، جن و انس بڑی تعداد میں میرے وقت میں شامل ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ آواز نزدیک اور دور سب کے لیے یکساں ہوتی تھی۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم ہوتا تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز نزدیک اور دور سب کے لیے یکساں ہوتی تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جن و انس، ملائکہ وغیرہ بھی حاضر ہوتے اور حضرت خضر علیہ السلام باقاعدگی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں شریک ہوتے تھے۔ روایات میں آتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل لگی ہوئی تھی اور بے شمار لوگ محفل میں موجود تھے۔ اس دوران بارش شروع ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، الہی میں تیرے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو لوگوں کو منتشر کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہی تھا کہ بارش رک گئی۔ حضرت احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ابی نامی ایک اجمی شخص حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کرتا تھا، مگر وہ اتنا کچھ ذہن تھا کہ بہت مشکل سے اس کی سمجھ میں کوئی بات آتی تھی۔ اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ اسے پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن دوران سبق ابن سمول آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو حاضر ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں، جب میں نے اس بے مثال صبر پر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حیرانگی کا اظہار کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مشقت میرے لیے صرف ایک ہفتے کی ہے، اس کے بعد اللہ عز و جل اپنا فضل فرمائے گا۔ ابن سمول نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق دن گننا شروع کر دیے۔ ہفتے کے آخری روز اس کا انتقال ہو گیا۔ ابن سمول اس بات پر حیران تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے انتقال کی خبر ایک ہفتہ قبل ہی ہو چکی تھی۔ حضرت مفرج بن نبخان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت عام ہوئی تو بغداد کے قریباً 100 فقیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئے تاکہ وہ علیحدہ علیحدہ مسئلہ دریافت کریں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا امتحان بھی لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی آمد کے بعد سر جھکا لیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سینے مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا جس کا مشاہدہ اہل کشف نے کیا۔ پھر وہ نور ان 100 فقہا کے سینوں میں سے گزرتا چلا گیا، جس کی وجہ سے ان پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے چیخیں ماری، اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ کر معافی کے طلبگار ہوئے۔ اس دوران اہل محفل نے بھی ایسی زوردار چیخ ماری کہ سارا بغداد لرز اٹھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر ان فقہ کو اٹھایا اور فرمایا کہ تمہارے سوال یہ تھے اور ان کے جوابات یہ ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسند شریف پر بیٹھا تھا کہ حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت با سعادت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت کیا کہ کیا آپ علیہ السلام کی امت میں ایسا کوئی شخص ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں۔ پھر حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حلت خاص عطا فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت سیدنا عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر تشریف لے گئے۔ آدمین کی ایک کثیر جماعت بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ راستے میں موضوع ہلا نزد بغداد پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدام کو حکم دیا کہ اس بستی میں جا کے سب سے زیادہ مفلس اور ندار گھر کو تلاش کرو۔ خدام نے تلاش شروع کی تو انہیں ایک بوڑھے اور محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا جہاں وہ اپنی بچی کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اطلاع دی گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خدام بھی ہمراہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بے شمار تحائف اہل علاقہ کی جانب سے پیش کیے گئے جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بوڑھے میاں بیوی اور ان کی بیٹی کو دے دیا۔
اور وہ ندار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت ابن جار بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے میری جانب خط لکھا، جس میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو میں اسے گود میں اٹھا کر کہتا کہ یہ مشیت خداوندی ہے، بس جب کوئی بچہ مرتا تو مجھ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا، کیونکہ میں نے ابتدا میں ہی اپنی حجت کو باہر نکال دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی بچے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کے دوران فوت ہوئے، مگر آپ رحمۃ اللہ نے وقت سے فارغ ہونے کے بعد ہی ان کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ اپنے مسلے کے نیچے جو کچھ غیب سے آتا اس کو ہاتھ نہ لگاتے، بلکہ خدام کو کہتے کہ وہ ضرورت کے مطابق مسلے کے نیچے ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لیں۔ خلیفہ وقت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حلت فاہرہ بھیجی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدام کو حکم دیا کہ اسے ابو الفتح چکی والے کو دے دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم حضرت شیخ عبداللطیف بن شیخ ابی نجاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ کچھ قرض واجب الادا ہو گیا۔ اس دوران ایک شخص آیا جسے میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ شخص بغیر کسی اجازت کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ گیا اور طویل گفتگو فرماتا رہا۔ پھر اس نے کچھ سونا نکالا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دے کر غائب ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ سونے کو قرض ہواؤں میں تقسیم فرما دو۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے شخص کے متعلق دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صرافی قدر تھا، اور صرافی قدر اللہ عز و جل کے وہ فرشتے ہیں جو اولیاء اللہ کی مدد کو آتے ہیں، اولیاء اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح البردی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ہمیشہ محمد طویل کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ حضور آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے محمد طویل کہتے ہیں جبکہ میں تو بہت چھوٹا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم طویل العمر اور طویل الاسفار ہوگے۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عمر پائی اور 137 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دور دراز علاقوں کا سفر بھی کیا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کاف تک بھی گئے تھے۔ حضرت ابو المعالی احمد بن مظفر بن یونس بغدادی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بیٹا محمد 15 ماہ سے بیمار ہے اور اس کا بہار کبھی کسی لمحے کم ہی نہیں ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم گھر جا کر اس کی کان میں کہو کہ اے امی ملدم، تجھے عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ میرے بیٹی کو چھوڑ کر ہلا میں چلی جا۔ چنانچہ حضرت ابو المعالی احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا اور ان کا بیٹا تندرست ہو گیا اور اس کے بعد اسے پھر کبھی بخار نہ ہوا۔ حضرت ابو محمد رجب بن ابی منصور داری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو الحسن علی کرشی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ میں اور حضرت علی بن ابی نصر الحیتی رحمۃ اللہ علیہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں موجود تھے کہ ایک بغدادی تاجر حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا، یا سیدی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعوت کو قبول کرو۔ بس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میری غریب خانے پر تشریف لائیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قدر توقف کے بعد اس کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ حچر پر سوار ہوئے۔ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے دائیں رکاب کو تھام لیا اور میں نے بائیں رکاب کو پکڑ لیا۔ جب ہم اس تاجر کے گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بغداد شریف کے تمام نامور علماء و مشائخ جمع تھے۔ اس تاجر نے ایک دسترخوان بچھا رکھا تھا جس پر مختلف انواع و اقسام کے کھانے موجود تھے۔ اس دوران ایک مٹکا لایا گیا جسے کچھ لوگوں نے مل کر اٹھا رکھا تھا۔ اس دوران نماز کا وقت ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے بیٹھے رہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بھی کھانے کی اجازت دی اور نہ ہی نماز کے لیے جانے دیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور حکم دیا کہ اس مٹکے کو کھول دو۔ چنانچہ اس مٹکے کو کھولا گیا تو اس میں اس تاجر کا ایک اندھا اور مفلوج لڑکا نکلا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو حکم دیا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے تندرست ہو جا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا تندرست ہو گیا اور ایسے دونے لگا جیسے اسے کوئی بیماری ہی نہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام حاضرین میں شور برپا ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی اس بے خبری کو دیکھتے ہوئے وہاں سے کھانا کھائے بغیر نکل آئے۔ میں نے حضرت شیخ ابو سعید کلبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے سارا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادی ذات اندھوں اور کوڑیوں کو تندرست کر دیتے ہیں اور مردوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں موجود تھا کہ اس دوران رافضیوں کا ایک گروہ 2 ٹوکرے لایا جو بند تھے۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ان ٹوکروں میں کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند سے نیچے تشریف لائے اور ایک ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اسے کھولو۔ چنانچہ جب اس ٹوکرے کو کھولا گیا تو اس میں ایک بیمار لڑکا موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا ٹھیک ہو جا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا اٹھ کر دوڑنا شروع ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک تندرست لڑکا موجود ہے۔ پھر جب اس ٹوکرے کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک تندرست لڑکا برآمد ہوا۔ رافضیوں نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کو دیکھا تو معافی کے خواستگار ہوئے۔ حضرت شیخ محمد بن حضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا اور انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنی چاہیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے حضر رحمۃ اللہ علیہ میں تمہیں شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرواتا ہوں۔ پھر جب میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ان کی آستین کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا اے حضر رحمۃ اللہ علیہ جو شخص شہنشاہ اولیاء ہیں تم ان کی زیارت کرنے کے بعد میری زیارت کیوں کرنا چاہتے ہو جبکہ میں بھی ان کی رعایا ہوں۔ یہ فرما کر حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے رخصتی کی درخواست کی، آپ سے اجازت لی اور واپسی پر حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے وہی شکل و صورت دیکھی جو میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آستین میں دیکھی تھی۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا اے حضر کیا تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہ تھی؟ حضرت شیخ ابو محمد الجونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں ایک روز میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقے سے تھا اور میرے اہل و عیال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری دلی کیفیت کو بانپتے ہوئے فرمایا اے جونی رحمۃ اللہ علیہ بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقے کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ زین العابدین حضرت شیخ زین الدین حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر ابراہیم الانصاری الدمشقی الفقیہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرا ایک دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد تشریف لائے۔ ہم بغداد تشریف آئے بغداد شریف جب آئے بغداد شریف میں ہم کسی کو نہ جانتے تھے اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے فروخت کر کے ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا۔ ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا۔ بعد ازاں ہم حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ کلام فرما رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کلام قطع کر لیا اور فرمانے لگے حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے ہیں اور ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا۔
جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے اور انہیں پکا کر کھایا، لیکن وہ نہ ہی سیر ہوئے اور نہ ہی لطف اندوز ہوئے۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر ابراہیم الانصاری الدمشقی الفقیہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے جب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے۔ محفل کے اختتام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان بچھایا۔ میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ حلوہ کھانا چاہتا ہے، اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی۔ ابھی یہ سب ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادمین کو حکم دیا کہ جاؤ حلوہ اور شہد لے آؤ۔ خادمین نے حکم کی تعمیل کی اور حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر مطلع ہونا ہمیں حیران کر گیا۔ حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور، میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرے ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے، اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے نزدیک ہی نہ آ سکی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو الحجر حامد الحیرانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مسلح آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے حامد رحمۃ اللہ علیہ، تم عنقریب بادشاہوں کے دسترخوان پر بیٹھو گے۔ چنانچہ جب میں حیران واپس پہنچا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مصاحب خاص بنا کر ناظم اوقاف مقرر فرمایا۔ حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نزدیک کھجور کے 2 درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے اور ان پر پھل بھی نہیں آتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان درختوں کو نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز عطا فرمائے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگے اور وہ دوبارہ سرسبز و شاداب ہو گئے۔ جو لی کو میری بردوں ورنہ کہے گی دنیا، ایسے صحیح کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ جمعے کا دن تھا۔ اس دن کسی بھی شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر نہ سلام کیا اور نہ ہی کچھ توجہ فرمائی۔ اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جاتے تھے، اور کجا آج کوئی شخص بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ سلام کر رہا ہے اور نہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تشریف لا رہا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر اس مرید کو دیکھا اور پھر لوگوں کا ایک جم گفیر اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا، یہاں تک کہ اس مرید اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہجوم حائل ہو گیا، اور اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ تنہا تھے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بانپتے ہوئے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں، لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں، چاہوں تو اپنی جانب متوجہ کر لوں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت بھی عطا فرمائے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے پیارے اور محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔